ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین آمین یا رب العالمین. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ 118 سے 129 سورہ یونس تک. اچھا انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے شیئرنگ کی عادت ہے یہاں لیکن میں شیئر نہیں کر رہی آپ لوگوں سے. آپ خود اپنے قرآن کھولیں گے اور جیسے آپ کھولتے ہیں اسکائپ پہ, ہماری فرسٹ میٹنگ ہے یہاں پہ تو اس لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کا مسئلہ ہوگا. تو ہینڈ کس کا ریز ہے میں پہلے اسے سن لیتی ہوں. حوریہ ماشاء اللہ ایز یوزول. چلیے ٹھیک ہے. تو آپ نے قرآن کھول لیا اپنا؟ جی اگر میں کھولوں گی تو شاید کچھ لوگوں کو مشکل ہو جائے پھر ترجمہ سنانے. تو ویسے تو بہت اچھا اگر میں قرآن کھولوں پلین والا اور آپ سے سنوں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگوں کو شاید مشکل ہو جائے. نیکسٹ ٹائم شاید میں اسی طرح سنوں گی. ٹھیک ہے, قرآن کھول کے اپنا والا اور اس میں سے آیات میں سے ترجمہ سنوں گی. آج جو ہے نا وہ میں ویسے ہی سن لیتی ہوں. تو آپ حوریہ شروع کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 118 جو ہے وہ اور 119. چلیے دو کا ترجمہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وعلا ثلاثتی اور تین پر الذین وہ جو خلفوا پیچھے رہ گئے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر ارض زمین بما رحبت باوجود اس کے کشادہ تھی وضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر انفسہم نفس ان کے وظنوا اور یقین کر لیا انہوں نے اللہ کہ نہیں ملجا کوئی جائے پناہ من اللہ لا ملجا نہیں کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ سے الا سوائے الیہ طرف اسی کے ثم پھر تابہ مہربان ہوا علیہم ان پر لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے التواب الرحیم جو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین اے لوگوں جو ایمان لائے آمنوا اتقوا ڈرو اللہ سے وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون سے تین سچے لوگ تھے؟ کون سے تین سچے لوگ تھے؟ تین صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے نا یہاں پہ. جی تین لوگ تھے جو جنگ تبوک میں شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. ویسے ان کے شاید نہیں ایکچولی دے لیزی تھے. ان کی جنون کوئی ریزن خاص ریزن نہیں تھی. وہ واقعی نہیں گئے تھے. شاید کی بات نہیں ہے. ٹوٹل کتنے صحابہ شاید تھے؟ نہیں وہ واقعی نہیں وہ نہیں گئے تھے. گئے تو نہیں تھے لیکن وہ ایسے تھے کہ وہ پچھلی غزوات میں جاتے رہے تھے. لیکن اس بار سستی کی وجہ سے وہ نہیں شریک کر سکے اپنے آپ کو. اور ان میں کعب بن مالک اور ان کا نام دوسرے کا نام ہے مریر بن ہلال تین ہے. ہلال بن ایک کا نام ہلال امیہ اور ایک کا نام ایکچولی یہ میری بلی ہے نا وہ مجھے بلی ہاں جی وہ میرے ہاتھ کو چپکی ہوئی کاچ کاٹ رہی. اچھا مرارہ بن ربی تیسرے جو تھے صحابی جو ہاں تھے. جی اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما. رضی اللہ عنہما. یہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. سستی کی وجہ سے. جی بالکل. اور کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. کتنی سخت سزا.
اور کئی اور بھی 10 صحابہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بیسیکلی باندھ لیا تھا میناروں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا ہم اس وقت تک جب تک ہمیں معافی نہیں مل جاتی ہم ایسے ہی رہیں گے. اور لیکن یہ 3 جو تھے ان کو نا ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی اسی وقت، قبول ہو گئی تھی، لیکن ان کو کیا ان کا معاملہ کیا کر دیا گیا؟ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا تھا. اور پھر ان تینوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا حوریہ؟ ان کو یہ تھا کہ بعض لوگوں نے ان سے کہا بھی آپ کو یوزر بیان کر دیں اور یہ وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے اب جا کے ہم کوئی جھوٹ بھی بول دیں، آگے ہم نے سستی کی اور ہم نہیں شامل ہوئے تو ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے اگلی آیت بھی یہ نازل ہوئی کہ جو ہے سچ پہ قائم رہو اور سچ اور وہ سچ پہ قائم رہے. اور ان کی پھر بشارت آئی کہ وہ جو ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا بخشش ہو گئی ہے. اس طرح کوئی اور بتائے گا ان تینوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا تھوڑی ڈیٹیل سے؟ سسٹر میں بتاؤں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور بلال بن امیہ. تو یہ لوگ ویسے تو بہت زیادہ نیک اور مخلص مسلمان تھے اور غزوات تبوک سے پہلے کئی جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں صرف اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے. ہاں جی، اس سے آگے کی بات بتائیے، معاملہ کیا کیا گیا؟ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنی غلطی قبول بھی کی اور اعتراف بھی کیا اور سزا کے لیے خود کو پیش بھی کر دیا، آپ نے ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا اور آپ نے اس دوران ان تینوں سے صحابہ اکرام کو بات کرنے سے اور تعلق رکھنے سے روک دیا گیا. 40 راتوں کے بعد جو ہے انہیں ایک اور پیغام دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہے اور وہ 50 دن تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور توبہ کرتے رہے. اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ انہوں نے آخر وقت تک اللہ پر بھروسہ رکھا اور یقین رکھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو کس وجہ سے ان کی توبہ قبول کی گئی؟ وجہ کیا تھی ان کی توبہ کیوں قبول کی گئی؟ ان کی توبہ سچائی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے یہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اصل وجہ بتا دی تھی کہ وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے تھے. غلطی کا اعتراف کر لیا تھا نا؟ جی ہاں، غلطی کا اعتراف کر لیا تھا. اور ان کو بہت زیادہ کیا تھی؟ ندامت تھی اپنی اس کے اوپر نا، غلطی کے اوپر. توبہ کی شرائط تھی تقریباً ساری بتائی جا رہی ہیں نا. ان کو جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ندامت تھی جی، اور اسی وجہ سے انہوں نے رو رو کر توبہ کی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سچ بولے تھے، ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول. عذر بہانے جو ہے پیش نہیں کیے، بول رہے تھے. ہاں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا تعذرون، وہ معذرتیں کرتے ہوئے آئیں گے، لیکن انہوں نے معذرتیں نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سزا کے لیے. تو یہ 3 صحابی تھے. جنگ تبوک سے کا ایک اور نام بھی ہے، جنگ تبوک جو آخری جو تھی نا جنگ رومیوں کے خلاف، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے لکھا ہو. اگر نہیں، اسے کہتے ہیں ساعۃ الاسرہ. ساعت ہوتی ہے نا گھڑی، قیامت کی گھڑی ہے نا. ساعۃ الاسرہ، اسرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی اور یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسانی. تو ساعۃ الاسرہ کا مطلب ہے کہ تنگی کی گھڑی تھی. تنگی کی گھڑی کیوں تھے، اس کو کیوں ساعۃ الاسرہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت قحط بھی پڑا ہوا تھا وہاں پہ اور فصلیں بھی پکی ہوئی تھیں اور دھوپ بھی سخت تھی اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سب کو کہا گیا تھا. یہ کون سا فرض تھا؟ یہ والا فرض، ایک تو فرض کفایہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فرض عین ہوتا ہے. تو یہ جنگ جو تھی یہ فرض عین تھی، سب کو نکلنا تھا.
کسی کے پاس کوئی سواری ہے یا نہیں ہے، ہتھیار ہیں یا نہیں، پیچھے جتنے مسائل ہیں وہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کے، یعنی ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے. نکلنے کا حکم تھا سب کو. اور کچھ صحابہ جو تھے صرف ابھی نکلتے ہیں، اور پیچھے سے ہمارے پاس تو تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم تو پیچھے سے مل جائیں گے، تو وہ نہیں پہنچ سکے. پھر قافلہ نکل گیا، اسی میں وہ سستی میں پیچھے رہ گئے. تو یہ 3 صحابی تھے جن کا معاملہ ڈیلے کیا گیا تھا، اور ان کو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. کوئی ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے. مسجد نبی میں وہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو نماز پڑھتے تھے، کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا. اور ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا، بعد میں بیویوں سے بھی منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق مجھے فائزہ بتائیں گی. اچھا میں نہیں بتاؤں گی. اچھا آپ بتا دیں. چل اوریا بتا دیں سبق نکالیں اس میں سے. اس میں سے سبق یہی ہے کہ جو بھی ہو آپ کو سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ پہ توکل رکھنی چاہیے، اور نیکی کے کام کرنے میں کبھی جو ہے وہ پیچھے رہنا چاہیے. جو بھی اللہ کا حکم ہو، سچائی میں نجات ہے، ہمیشہ سچ بولیں، سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کے بیچ میں رہیں. جھوٹوں کے بیچ میں رہیں گے تو جھوٹے ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سچوں کے بیچ میں رہیں. اور بیسیکلی ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ دعائیں مانگتے تھے صالح ساتھیوں کا، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے جو نیک و صالح ہوں بالکل. اور جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرتے ہوں. ایسے لوگوں کی بالکل. کمپنی میں ہی رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن یہ سفر کا آغاز کیا تھا؟ کون سا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اس دن سفر کے لیے نکلنا؟ جمعرات کا دن تھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمیں بھی جس طرح انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی کو راضی کرنے کے لیے. لوگ ویسے ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن بہت ساری انکانشیسلی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. لائک کوئی بات کرنے میں آ رہا ہوں اتنی لیکن عادت ہو نہیں چکی ہے آتے. نا، اتنی عادت ہو چکی ہے جھوٹ کی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں. اور توبہ کرنی چاہیے انسان کو سچے دل سے، کہ انالائز کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا نہیں ہوئی، اور نیکسٹ ٹائم نہ دہرائیں. اس طرح اپنی اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا اپنا. اور اللہ تعالیٰ بھی تزکیہ کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگوں کو تزکیہ کریں، لیکن اب وہ نہیں ہے تو ہمیں اپنا خود تزکیہ کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صرف اللہ کو راضی کیا، کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کیا. ہم نبی کو راضی کر لیں، ہم کہتے ہیں نا بندوں کو راضی کر لیں، خدا کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، وہ تو بات کا معاملہ ہے. ایک تو مجھے معاملہ بالکل نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر محبت کی. صحابہ نے اللہ نے کہا ان سے رک جاؤ، بات نہیں کرنی ان بندوں سے، 3 بندوں سے. رک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے. ایون ان کے کتنے پیارے صحابہ تھے لیکن رک گئے وہ. اور اللہ کی خاطر نفرت، دوسروں سے نفرت، اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت کرنی ہے. پھر اور کسی صحابہ کو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں ان کی نافرمانی کروں. ویسے یہ کتنی بڑی غلطی تھی نا کہ نہ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دینا، جنگ پہ دھکیل دینا، جاؤ تم سفر کی صحبتیں اٹھاؤ، تم جا کے گرمی برداشت کرو، اپنا گھر بات چھوڑو، اور ہم جا مزے سے اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں درختوں کے نیچے پارٹیاں کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہم جس میں لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے سبق وغیرہ جو ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم آرام سے کر لیں گے جب بھی کرنا ہوگا. یہ تو وہ ان لوگوں کا زیادہ خیال کرتے ہیں جو کہ مطلب ہماری آخرت میں ان کا بھی کوئی بیسیکلی ٹھیک ہے مہمان رحمت ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم
غیر ضروری محفلوں میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور پھر اور دین کے بعد اپنی نمازوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا, نمازیں ہماری ڈیلے ہو جاتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اس میں تو دین کے کاموں میں نظم و ضبط سے کام لینا ہے, دین کو پہلے رکھنا ہے اور اس کے فرائض کو پہلے رکھنا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ کیا کیا قربانیاں اور کس حالات میں انہوں نے یہ ہمارے لیے پیغام لے کے آئے دنیا میں, کیا گناہوں سے توبہ جب کرتے ہیں تو ایک تو جب سچائی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم تو دین میں بڑے سچے ہیں, اس دعوے کا عملی ثبوت دیتے ہیں نماز پڑھ کے, صدقہ کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. صرف زبانی کہہ دینا آمنت باللہ وہ سارا پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے نا, عملی ثبوت دینا ہے. عمل صالح جب تک نہیں ہوں گے. اچھا, آیت 119 بھی آپ نے پڑھی تھی, ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ آیت کو کھولیں, اس میں سے جواب دیں مجھے. آیت 119 میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ 7 سچے لوگوں کے ہو جاؤ اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے. اس سے پہلے بھی کچھ کہا گیا, ڈرو اللہ سے, اللہ کا توبہ تقوی, کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچ بولنے. ٹھیک ہے, یہاں پر اصل میں سچ بولنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دیکھو, ٹھیک ہے, ان کو ان کی سزا ملی لیکن سچ بولنے پر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. بیسیکلی ہم اگر سوچیں, اگر اس لائن پہ آیت پہ غور کریں تو یہ دیکھیں, اگر ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوگا جو صحابہ کرام, ہمیں نبیاں, ان ایسے ہی لوگوں میں ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے, ہم ان کے ساتھی بننے کے قابل ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں. مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سچ بولنا. سچ بولنا. مومن سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, اور کہیں پہ ذکر آ سکتا ہے کہ خیانت نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے, منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ منافق کی سب سے بڑی علامت, وہ جھوٹ بولتا ہے منہ پہ, اپنے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے, جہاں اس کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ جھوٹ بول دیتا ہے وہ. تو یہ 2 خوبیاں ایک مومن کی اور اس کی. تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم جب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں, اللہ کا نام لے کے بھی. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قسم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے. اور اچھے بڑے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کریں, یعنی ان کا ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. کتنی اس کی جو ہے نا ٹیچر, زمانہ تو بہت ہی خراب ہے. جو سچا انسان بھی ہوتا ہے نا, نہیں, لوگ لیکن اس کو یقین نہیں کرتے, لیکن جو جھوٹے لوگوں پہ یقین کرتے ہیں. اور اگر سچا انسان قرآن اٹھا لینا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا. بالکل ایسی بات ہے. لوگوں کو جو نہیں, بس اپنا انالیسس خود انسان کرے کہ میں کہاں پر ہوں. چلے لوگوں کی کوئی ایسی نہیں ہے. تو پھر اس آیت پر ہمیں عمل کرنا ہے نا, انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دین کے راستے میں آنے والی, دین کی دعوت دیتے ہوئے جو بھی آپ کو پریشانی آئے, مشکلات آئے, بھوک ہو, تھکاوٹ ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, ان سے نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ان سارے کاموں کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن کو لے کے آگے چلنا ہے, یہ جو کام ہے, اس میں آپ کے اندر لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہوگی, انسانیت کی خیر خواہی نہیں ہوگی, تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی ذرا سا آپ کو کچھ کہہ دے گا نا, آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ آپ کی انا کو چوٹ لگتی ہے نا, کسی نے کچھ بھی ذرا سا بھی کہہ دیا اور آپ کی انا پہ چوٹ لگتی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ذرا سا کوئی کوشچن ہی ایسا پوچھ لے جس کا اس کو جواب نہیں آتا, تو وہیں پہ سب کچھ پھینک کے چلے جاتے ہیں, ان کو ہی الٹا برا کر کے, اور کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ تو کلاس ہی تمہاری ایسی ہے, تو میں نہیں لے رہی تمہیں, ایسے کر کے پھینک کے چلے جاتے ہیں قرآن کو, میں نہیں پڑھا رہی تم لوگوں کو. اتنی انا پہ چوٹ, جب تک آپ انا کو نہیں ماریں گے آپ نہیں کر سکتے. ٹیچر, بس انا جو ہے نا, جو انا وہ مر جاتی ہے اگر آپ انا کو مطلب قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں. کہ بھئی ایک میرے والد صاحب ہیں, انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بات بتائی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے اگر آپ لوگ استفادہ اٹھائیں اس چیز سے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے کوئی بھی بات کر رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں, سوچ لیا کریں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے.
کہ اگر تو ایک بندہ کام سے تھکا آ رہا ہے غصے میں، اور یہ سوچیں آپ اگر اس نے کوئی غلط بات کر دی تو آپ یہ سوچیں کہ بیچارے کو پتہ نہیں کیا ٹینشن دی، باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کوئی غلط بات کر دی. اب اسپیس دینی چاہیے نا دوسرے کو. جی اگر ایک بندہ سڑی باتیں کر رہا ہے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ سوچیں کہ بھئی اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا، کیا ٹینشن تھی جو ایسے ہو گیا. ہاں جی، ان کے لیول پہ سوچ کے پھر دیکھیں کہ اگر وہ ایک غلط بات بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ غلط بات ہے، تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت لے لیں 120. سسٹر فہمیدہ آپ کریں گی 120 آیت؟ جی 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 کافی لمبی آیت. کون سی آیت ترجمہ کر لیں. ما کان لیمدینتی، ما کان جی 120 آیت نمبر 121 120 سسٹر 120 اس سے پہلے والی. جی 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 یہ ماں کانا سے شروع ہوتی ہے، ماں کانا لی اہل المدینہ. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں نہ کانا تھا لے اہل المدینہ تھی، مدینہ والوں کے لیے، ومن اور ان کے لیے جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعرابی دیہاتیوں یا بدوؤں میں سے، ان کے یتخلفو کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان رسول اللہ رسول اللہ سے، ولا اور نہ یرغبو وہ رغبت رکھے، بے انفسہم اپنی جانوں کی، ان نفسہ ہی رسول یہاں آپ کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی، آپ کی ذات سے زیادہ اپنی جانوں کی رغبت رکھیں. ٹھیک ہے. ذالک یہ بے انہم بوجہ اس کے کہ وہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، ولا اور نہ نصب کوئی تھکاوٹ. سسٹر یہ ظلم نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں گے. ظلم تو نہیں ہے، زما ہے. سوری ہاں زما، جو آپ کی روزہ کھولنے کی دعا آتی ہے نا، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے زما ہے نا، زما جی. ولا اور نہ نصب کوئی تھکاوٹ، ولا اور نہ مخمصات کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں یطعون وہ روندتے، موتے ان کسی جگہ کو، یا غیظ جو غصہ دلائے، غیظ الکفار جو غصہ دلائے کافروں کو، ولا اور نہیں ینالون وہ حاصل کرتے، امین ادوم یا کامیابی حاصل کرتے، امین ادون دشمنوں پر، ادون نیلن کوئی کامیابی، اللہ مگر کتبہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی ساتھ اس کے، عمل صالح عمل نیک، ان اللہ بے شک اللہ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر نیکی کاروں کا. ٹھیک ہے سسٹر، ماشاءاللہ. اگلی آیت میں جو ہے نا ان کا اجر بتایا جا رہا ہے پھر. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا اجر بتایا جا رہا ہے، تو وہ بعد میں میں کوشچن کر لیتی ہوں آپ سے. اچھا ٹیچر میں سوری میں ان کی ایک کریکشن کر سکتی ہوں اگر آپ اجازت دیں؟ ہاں وہ زما ہوں تو تھی نا ایک تو وہ نہیں انہوں نے نیلن کہا ہے، نیلن نہیں ہے، نیلن، نئی نون فتحہ یا سکون، نیلن. That's all. جیسے میل ہوتا ہے نا، میل کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ ہم تو اردو میں اس طرح بولتے ہیں نا، جیسے میل تو نیل بول دیا انہوں نے نا، تو عربی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نرمی سے ادا کرنا ہے. یہاں پہ آپ کا یا سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں. پھر حرف اللین ہے، اور اس میں یا کی آواز جو ہے نا، نئی یا لیٹر ای ہوتا ہے نا، نئی لن. جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے. اچھا 120 آیت میں کس طرف راغب کیا گیا ہے مسلمانوں کو؟ جی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کریں،
اور کیونکہ بہت سے جنگ تبوک میں عام لوگوں کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن سوائے ان جو معذور اور شرعی عذر رکھنے والے سب کو جہاد میں حصہ لینا تھا، مگر کچھ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے جو بدو تھے وہ بلا عذر شامل نہ ہوئے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی جانوں کی تو حفاظت کریں، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا اور آپ کے ساتھ رہ کے ان کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اور اسی طرح اگر وہ جہاد میں شرکت کرتے اور یہ تکلیف نہ بھی پہنچتی راستے میں، پیاس کی، تھکاوٹ کی، بھوک کی اور ایسے حالات جس میں آ کر وہ نقصان، یعنی ایسے حالات جس کی وجہ سے کافر غیظ و غضب میں آ جاتے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے یا جنگ کرتے ہوئے دشمنوں کے آدمیوں کو قتل کرتے یا قیدی بناتے، یہ سب کام اللہ کے نزدیک عمل صالح ہوتے. اور کیونکہ صرف یعنی مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا یہی تو یا نوافل یا تلاوت کرنا وغیرہ جو ہے یہ نیک عمل نہیں ہوتے، بلکہ جہاد میں اس میں پیش آنے والی تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب کو بھی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بدلے ایک ایک کام کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور اس نیکی کا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا جا رہا ہے نا، اگلی آیت میں یہی اللہ کی راہ میں نکلنے کا اجر کے بتایا جا رہا ہے. اگلی آیت میں ولا ينفقون نفقۃ، کوئی خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹا یا بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، نیت اس میں تمہاری اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ولا یقطعون، اور نہیں پار کی انہوں نے وادین، حالانکہ انہوں نے کوئی وادی بھی پار نہیں کی، انہوں نے کوئی مشکل نہیں اٹھائی، یہ گئے، انہوں نے سفر کیا اور جنگ ہوئی ہی نہیں، دشمن گھبرا گیا اور جنگ تبوک لڑائی کے بغیر اس میں فتح ہو گئی، کوئی ان کا جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی ان کے جانے پر اور ان کے سفر طے کرنے پر ہر کام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشنز مانگے تھے نا، تو اسی جنگ کے لیے جو ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اپنا پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور ابو بکر جو تھے ہاف لائے تھے، اور وہ ہاف لا کے سوچے تھے آج تو میں ضرور ابو بکر پہ بازی لے جاؤں گا، لیکن ابو بکر پورے گھر کا لے کے آئے ہوئے تھے. تو اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، 1000 دینار سونے کے سکے دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں، جنت ان پہ واجب ہے، انہوں نے اپنے پر جنت واجب کر لی، ٹھیک ہے، ان کو مبارک دی تھی نا، ٹھیک ہے نا. کہ اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا بھی خرچ کریں لیکن اس میں نیت آپ کی اچھی ہو تو وہ بھی آپ کا لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اصل چیز نیت ہوتی ہے، ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح ساتھ تھے، کچھ بھی ہو ہم جائیں گے. اللہ کتبہ، مگر لکھا گیا ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن بہترین طریقے پر، ما کانو جو کہ وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک یہ کمپلیٹ. اب انشاءاللہ ہم آیت کریں گے 121. فائزہ، اس میں بھی اجر ہی بتایا جا رہا ہے. فائزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ ایک پتہ نہیں چلتا. اچھا کس چیز کا پتہ نہیں چل رہا آپ کو؟ مجھے وہ مائک اسکرین شیئر کرنا پڑتا نا، وہ پہلا دفعہ یوز کیا نا یہ زوم. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں مائک صرف آپ نے آن آف کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویسے آف رکھیں اور پھر آن کر لیں، بس اور تو کچھ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پارٹیسپیٹ 122 سے، ہاں جی 122 سے ٹھیک ہے. وما کانا، اور نہیں ہے، المومنوں مومنوں کے لیے، لینفروا کہ وہ نکلیں، لینفروا کہ وہ ضرور نکلیں، کافرن سارے کے سارے، فلو لا تو کیوں نہیں، نفرا نکلی، من سے کلی فرقاتن ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفاتن ایک جماعت، لی یا
یتفقہم لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی دینی دین میں، وَلِيُنذِرُوا تاکہ وہ خبردار کریں قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا جب وہ لوٹیں علیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یحذرون بچائیں ان کو۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلو بس کریں اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے سوال کہ ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دین کا علم سیکھیں، سارے کے سارے ان کو جہاد پہ، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جب جنگ کا حکم ہوتا تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن عام حالات میں سب کو نکلنے کا حکم نہیں دینا، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ جب لوگ پہلے وہ جب حکم آیا تھا نا تو وہ سب کے سب نکل گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیچھے کوئی بھی نہیں رہا تھا، پھر دوبارہ یہ آیت نازل کی کہ سب کے سب نہیں نکلیں گے، سارے گروہوں میں سے سب کو آپ نالج دے دیں سب کو، لیکن ان میں سے کوئی ایک جماعت ہے اور وہ نکلے، اور پیچھے سب کو ان کی دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے نا کہ کیوں وہ رک جائیں، تاکہ وہ پیچھے لوگوں کو ڈرائیں، مطلب خبردار کریں اپنی قوم کو۔ پہلے تو خود دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں نا، اپنا علم سیکھیں دین کا، اور یہ بھی جہاد ہے، پلیز ایک منٹ، ان کی باری ہے، یہ جو ہے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ بھی جہاد ہے، عورتوں کا تو ہے ہی جہاد، یہ عائشہ نے کہا تھا نا کہ ہمارا جہاد کیا ہے، مردوں کا جہاد تو یہ ہے، تو ہمارا کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کا جہاد بالقرآن ہے، اس کو سیکھیں اور اپنی فیملی میں سکھائیں، آگے سکھائیں، خاندان میں سکھائیں، تو آپ لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، ابھی آدھے لیول پہ تو آپ آ گئے، انشاءاللہ سکھانے والے بھی بنیں، بچوں کو آگے سے لوگوں کو بھی سکھائیں، اور تاکہ خبردار کریں، دو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے نا، کیوں خبردار کریں بچوں کو، لوگوں کو بچائیں کہ وہ غلط کاموں میں نہ پڑیں آگے، بالکل لوگوں کو بچائیں، بالکل اس میں یہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ لوٹے اپنے گاؤں کی طرف، یعنی شہروں میں آ کے سیکھیں، علم حاصل کریں، اور پھر اپنے قصبوں میں جائیں، اپنی خاندانوں میں جائیں، واپس جا کے ان کو بچائیں، کس سے بچائیں؟ گمراہی سے، ہر غلطی سے، جہنم سے، جہنم کی آگ سے، یعنی جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن تھا نا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنا ہو تو پھر اس کو اچھی طرح سیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا بہت سیکھا ہوا نا، اور کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، ملا وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے نا، وہ والی بات نہیں کرنی، اچھی طرح اس کو سیکھیں، اپنے اندر ابزارب کریں، اور پورے یقین، سب سے پہلے تو اپنے اندر یقین پیدا کریں اس علم کے بارے میں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو ایمان نہیں تھا اللہ پہ، بہت بڑا ایمان تھا ان کا اللہ پر، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین چاہیے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا نا کہ 4 کبوتر رکھو اور یہ سب کرو۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ انشاءاللہ۔ اب کون سی سسٹر آ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز ہیں، جنہوں نے سنا دیا وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ فائزہ آپ آپ کا ہاتھ ابھی تک اوپر ہے، ڈاؤن کر لیں، اور دوسری بھی جو ہیں، ابھی پتہ نہیں نا، ہوریا کا ہے نا، یہ ایچ پی فون جو کس کا ہے، ہوریا کا ہے؟ جی ہاں جی، ہینڈ ڈاؤن کریں ابھی۔ فاطمہ غفور آپ آ جائیں اگلی آیت کے لیے، 2 آیتیں کر لیں بلکہ آپ۔ جی آیت نمبر بتائے گا؟ 123 سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہتے ہیں سب؟ الحمدللہ، بس موسم ہے تھوڑا سا۔ اچھا، کیسا موسم ہے آج کل؟ ابھی تو ٹھنڈی ہے، یہاں پہ تو سردی ہے، بہت سردی ہے کراچی میں، کراچی میں واقعی، ورنہ ہمیشہ کبھی بھی سردی اتنی نہیں پڑی، اب اس دفعہ تو گرمی بھی اتنی پڑی اور مجھے خود سردی سن بھی کے اتنی حیرت ہو رہی ہے ہے کہ کراچی میں اور سردی، لیکن مجھے خیال میں جو برف باری ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے۔ چلیے پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
قاتلو تم جنگ کرو الذین ان لوگوں سے جو یلونکم من الکفار جو تمہارے آس پاس ہیں ولو یجدو نظر نہیں آ رہا اچھا پیش میں سمجھتی ولیجدو اور تاکہ وہ جہاد کریں لڑیں یا جہاد کریں فیکم تم میں سے غلظتاً سختی سے غصے سے سختی سے ٹھیک ہے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے متقین کے اچھا 1 منٹ رکیے گا یہاں پہ یہ ول یجدو ہے نا یہ لی یجدو نہیں ہے ول یجدو ہے تو لی یجدو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ جب لام پہ زیر آتی ہے تو تاکہ کمانی کرتے ہیں اور جب لام پہ سکون آتا ہے تو چاہیے کہ کمانی کرتے ہیں ٹھیک ہے لام پہ جب بھی سکون آئے گا اس لام کا مطلب ول یجدو یا فل یجدو یہ 2 واو یا فا آئیں گے شروع میں تو سکون ہو جاتا ہے لی کے اوپر تو وہ پھر آپ اس کا مطلب چاہیے اور چاہیے کہ فیکم تم میں غلظتن سختی پائیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ آگے پڑھیے وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت فمنہم تو تم میں میں یقول وہ کہتے ہیں تو جو تم میں سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یعنی کہ منافقین کہتے ہیں ایکم زادت ہذہ ایمانا کہ اس صورت نے ان کے ایمان کو کتنا زیادہ بڑھا دیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ تو جب وہ لوگ آمن و ایمان لاتے ہیں فَزَادَتْهُمْ نہیں جب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کو فَزَادَتْهُمُ الْإِيمَانَ تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے یہ صورت وَهُمْ تو وہ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے ہیں دیکھیں ترجمہ اس طرح کرنا ہے میری بات سنیں فَأَمَّا کا مطلب ہوتا ہے تو رہے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ تو بڑھا دیا جاتا ہے ان کو ایمان میں وَهُمْ اس حال میں کہ یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے ترجمہ ایک لفظ کا الگ الگ کرنا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آپ رواں ترجمہ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ایڈ نہیں کر سکتے اردو میں ٹھیک ہے جو لکھا ہے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا ہے تو اوپر والا آپ نے ٹھیک کیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا آپ کے وَإِذَا اور جب ما انزلت اتاری جاتی ہے وَإِذَا ما کا مطلب ہوتا ہے اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی بھی صورت فَمِنْهُمْ تو ان میں سے مَن یقولو کوئی ہے جو کہتا ہے ایکم کون ہے تم میں سے زادت وہ بڑھایا اس کو حاضی ہی اس سورہ نے اب سورہ جو ہے بریکٹ میں آئے گا حاضی ہی ہے نا تو اس میں سورہ کا معنی نہیں آیا اس کو بریکٹ میں لکھیں گے سورہ کو ایمان میں ٹھیک ہے آگے کا ترجمہ میں نے کیا تھا چلیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس آیت میں ایمان والوں کو کن کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا پہلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی کن کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا اور ان کے معاملے میں کیا کہا گیا اگلی آیت میں یا ایھا الذین ہاں اوپر والی یا ایھا الذین آمنوا والی اس میں کہا گیا نا تم پہلے اپنے قریبی سے لڑو قریبی لوگوں سے اس میں قریبی سے مراد یعنی کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے قریب جو مشرکین موجود ہیں ان سے لڑائی کرو ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اور کہ جو قریبی علاقے ہیں پہلے ان میں لڑائی کرو ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ان کو تم چھوڑ دو اور آگے کے علاقوں میں نکل جاؤ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تو پہلے قریبی دشمن کو ختم کرو پھر آگے جاؤ ورنہ یہ تو تمہارے پر حملہ کر سکتے ہیں نا پیچھے سے تو اس میں دین کی گہرائیاں سکھائی جا رہی ہیں باریکیاں سکھائی جا رہی ہیں اچھا یعنی کہ یہاں پہ قریب پہلے جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں اپنے قریب والوں سے پہلے جنگ کرو جو قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں پھر اور کیا کہا گیا اس آیت میں میدان جنگ میں دشمن کے خلاف کیا کرنا ہے
کمزوری نہیں دکھانی, تمہارے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے تاکہ کافر مسلمانوں کو یہ سمجھے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں. یہ جو کہا گیا نا غلظتاً, غلظتاً کا مطلب کیا ہے؟ سختی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر, کمزوری نہیں ہونی چاہیے. صحیح. یہ دوسری بات ہے. تو یہاں پہ 2 آداب سکھائے گئے ہیں, ایک تو قریب سے جنگ کرو, قریب والوں سے پہلے, قریبی علاقوں سے, اور پھر اس کے بعد کمزوری جو دشمن کو محسوس نہیں ہونی چاہیے, اپنے مسلمانوں کی سختی محسوس ہونی چاہیے کہ یہ سخت, غلیظ القلب بھی کہتے ہیں نا, سخت دل. اور جان لو بے شک اللہ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے. اچھا, پھر کسی بھی صورت کے نزول ہونے پر مسلمانوں اور منافقوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کافروں کا کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جو بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اس پہ سلنڈر کر لیتے ہیں اور مان جاتے ہیں, اور ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ شراب کی آیتیں آئی تھیں وقتاً فوقتاً آئیں, تو جب پہلی دفعہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز کے دوران نہ پیو, تو فوراً لوگ رک گئے. پھر اس کے بعد پھر آگے آیا, پھر سب سے لاسٹ میں آئی 3 دفعہ آئی تھی, تو لاسٹ میں جو آیت آئی تھی اس میں آیا تھا کہ یہ بالکل بھی حرام ہے. اس میں جو کاروبار تھا تو سارے مومن جو تھے انہوں نے کیا کیا, صحابہ کرام نے فوراً اپنے گھر کے باہر پھینک دی ساری مٹکے, تو کیسے ٹوٹے, سب کوئی ایسا لگا تھا جیسے نہریں بہ رہی ہیں شراب کی. جبکہ منافقین کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سنتے ہیں تو اس میں پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. اگر ان کے فائدے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ مان لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, اور اگر نہیں, انہیں مشکل لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہم کرتے ہیں, اور سامنے مطلب ظاہر دکھا رہے ہوتے ہیں مگر پیچھے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, اور وہ جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے کہ وہ منافق یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے, وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب فائدہ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ آ جاتے تھے, مل جاتے تھے, فائدہ اٹھا لیتے تھے. پھر اسی تو یہود کے پاس جاتے, مسلمانوں کی ساری باتیں بتاتے, ان سے فائدہ اٹھاتے, یعنی کہ وہ کہتے کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو انتظار ہوتا ہے, مومنین کو اگلی آیتیں آئیں گی کہ ان میں کیا ہے, کام ہوں گے, کیسی ہوں گی آیات, ان کو آیات کے اترنے کا انتظار رہتا تھا. جیسے ہمیں آج کل کی عورتوں کو یا لوگوں کو انتظار رہتا ہے اگلی قسط میں کیا ہوگا. ڈراموں کے شوقین لوگ ہیں نا, تو اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, وہ ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. فلاں مر جائے گا, فلاں یہ ہو جائے گا, فلاں کی طلاق ہو جائے گی. تو بالکل ایسے ہی نا, جتنا آج یہ شوق ہے ہمارے اندر, وہ ان میں شوق ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں ہوتے ہیں, اگلے آپ کو بھی شوق ہونا چاہیے نا, اچھا اگلے لیسن میں کیا آ رہا ہے, اگلی سورہ میں کیا آ رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ایمان بڑھاتی ہیں آپ کا. لیکن منافقین کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا یہ آیتیں آنے سے, تمہیں کیا فائدہ ہوا, تمہارے ایمان میں کون سا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ان کا پھر کیا ہوتا ہے, ان کا تو مرض ہی بڑھتا ہے. اگلی آیت میں آ رہے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ آیت ہم کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ فاطمہ. امبرین فرید اور عرشیہ مجیبی. عرشیہ آپ آ جائیں, پہلے ہم لیتی ہوں عائشہ کو. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے آپ کر لیں اگلی آیت. وَأَمَّا الَّذِينَ, جی, وَأَمَّا, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا, اور رہے, الَّذِينَ, وہ لوگ, فی قلوبہم, دلوں میں جن کے, مرض ہے, فزادتہم, تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں, رجسن, نجاست میں, الا رجسہم, طرف ان کی نجاست کے, وماتو, اور وہ مر گئے, وہم, اس حال میں کہ وہ, کافرون, کافر تھے. تو منافق اور کافر, حالانکہ دیکھیں منافق جو ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے, اور کافر ہوتا ہے, لیکن دونوں کو سیم کہا گیا ہے. جی, منافق بھی کافر ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر ہی کہا, حالانکہ وہ مسلمان ہے, جو جی, صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے, اپنے اس کا ہوتا ہے, جس کے منہ پہ جاتا ہے. کیوں وہ ایسے کرتا ہے, جس کے منہ پہ جاتا ہے, کیونکہ اس کو فائدہ اپنا دیکھنا ہوتا ہے نا, اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ, اور جو ہے ظاہری فائدہ جو ہے صرف دیکھتا ہے, اللہ اور رسول کے لیے نہیں کرتا, اس کا عمل صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے.
تو بہترین غذا اگر مریض کو دی جائے تو اس کو اور بیمار کرتی ہے. تو ان کو جب قرآن اترتا تھا تو ان کی نفاق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا, کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا نا کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوتی ہے, رتی برابر کوئی فرق آتا ہے یا بالکل ہی ہم پہلے جیسے کورے کے کورے ہی ہیں. تو ضرور اس میں آپ نے اپنا آئینہ دیکھنا ہے. ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی منافق بھی ہوتا ہے. اچھا اگلی آیت کا ترجمہ, اگلی آیت کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اچھا اگلی آیت کا کر لوں؟ ہاں کر لیں. اچھا, اولا کیا بھلا نہیں, یرونا وہ دیکھتے, انہم کہ بے شک وہ, یفتنون آزمائے جاتے ہیں, فی کل عامن ہر سال میں, مرتن ایک بار, او یا مرتینی دو بار, ثم پھر, لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے, ولا اور نہ, ہم وہ, یذکرون وہ نصیحت پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا اس آیت میں بتائیے کہ کیوں فتنے میں ڈالا جاتا ہے انسان؟ جو آزمائشیں آتی ہیں نا, سب پر آزمائشیں آتی ہیں, تو انسان کو فتنے میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ توبہ نہیں, جو بیسکلی منافقین کی بات ہو رہی ہے, تو وہ جو توبہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی غلطی پہ ڈٹے رہتے ہیں, اس کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے جسمانی بیماریوں کی صورت میں, اور جو ہے ان پر مصیبتیں آتی ہیں پھر, اور آخرت میں تو جو ان کو سزا ملے گی وہ تو ملے گی. تو یہ آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہتی ہیں, پورے سال میں آتی ہیں, لیکن وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں نا. جی تو بے کچھ نہیں حس سیکھتے. مسلمان جو ہوتا ہے, بے حس مسلمان, اس کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے, یہ تو زمانے کی گردش ہے, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, اس سے کوئی سبق نہیں لیتا وہ. جی, یفتنون کا مطلب یہاں پر آزمائے جاتے ہیں, کہ یہاں پر اس کی مراد آسمانی آفات بھی ہو سکتی ہے, قحط سالی وغیرہ. یس, مالی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی, یا جسمانی بیماریاں یا غزوات اور جنگیں ہیں جن میں شریک ہونے کا موقع پر ان کی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے, مگر پھر بھی وہ عبرت نہیں پکڑتے اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں, اور پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں, نہ کوئی اس سے نصیحت اسی چیز کی پھر. جی, تو ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں, بلکہ لائف ہے ہی کیا, آزمائش ہے نا, آزمائش کا امتحان کا نام ہے. لیکن ان کی کم عقلی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے نفاق, جو ہماری دل کی بیماری ہے, اس کی وجہ سے ہم جو توبہ بھی نہیں کرتے, اپنی غلطیوں اور گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ چیز سمجھ بھی نہیں آتی ہے. وہ بس روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, حالانکہ ان کے اپنے ہی گناہوں کی یہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا نا, جو بھی انسان کے لیے مصیبت یا آزمائش ہوتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے نا, اعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اگر اس کے اعمال برے ہیں تو سزا ہو سکتی ہے, اور اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ اس کی آزمائش ہو سکتی ہے, امتحان ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا کر گزرتا ہے نا. اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام تھے, ان کی مثال دیتی ہوں, تو ان کے اوپر کتنی زیادہ تکلیف آئی تھی, کتنا ان کی تو ہر چیز چلی گئی تھی سوائے ایک بیوی کی جو ان کے پاس رہ گئی تھی, تو باقی سب چلے گئے تھے, بچے سب چھوڑ کے, کتنی تکلیف آئی. تو کیا وہ ان کے گناہ تھے؟ نبی تو معصوم ہوتے, ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے, تو پھر ان کے اوپر کیوں آئی؟ لوگ کہتے تھے کہ تم نے گناہ کیے ہیں اس لیے تمہیں یہ عذاب آیا, لوگ تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے اپنی تکلیف کسی کو. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا بہت ہی کوئی گناہ کیے ہوں گے نا تب یہ سزا ملی ہے. کوئی بچہ ہی بیچارہ ایسا پیدا ہو جائے نا معذور, تو بس اسی کو نہیں چھوڑیں گے, اچھا کوئی نہ کوئی گناہ ہوں گے نا, دیکھو اس نے میرے ساتھ نہیں, ایسے اللہ کیا تعالیٰ تھا. آزمائش میں بھی تو اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں بھی تو ڈالتا ہے نا, ضروری بالکل تھوڑی ہے ڈالتا گناہ ہے. کے. تو لیکن وہی ہے کہ سوچنا ہے, جو فرق ان چیزوں میں یہ ہے کہ جو آزمائش اور جو گناہوں کی سزا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو اس میں انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اور جب گناہوں کی سزا ہوتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اور جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے, تو مومن اور نفاق کی منافق میں طرف پھر یہ بھی جاتا ایک ہے. فرق ہو گیا نا,
مومن اور منافق کا یہ بھی فرق ہو گیا نا کہ وہ کیا کرتا ہے جب وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے اس پہ تو وہ سوچتا ہے وہ پلٹتا ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے وہ تو نہیں ہوا اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ اس کو مکھی کی طرح اڑاتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو ہوتا ہی رہتا ہے تو فلان کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ ایک واضح فرق ہے دونوں میں واضح فرق ہے. تو منافق اور اس کے شروع سے ہی بتایا جا رہا ہے لیکن نام کہیں نہیں. ہمیں بھی کسی کو جج نہیں کرنا, ہم لوگوں کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جی کہ اس کے اوپر یہ پرابلم آئی ہے نا, دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا, یہ اس کی سزا ملی ہے, فوراً اپنی طرف ہی لے لیں گے اس کو کہ میرے ساتھ ایسے. ہمیں جج نہیں بننا چاہیے, جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر ایسے چلیں نیکسٹ سسٹر عائشہ آپ آ جائیں. جزاک اللہ. اگلی آیت جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 127 ہے نا جی 127 یہ صحیح ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب ما بھی انزلت نازل کی جاتی ہے, سورتن کوئی سورت, نظر دیکھتا ہے, بعضهم بعض ان کا, الی بعض طرف بعض کی, حل کیا, یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں, من احد کوئی ایک, ثم پھر, انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں, صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے, قلوبہم ان کے دلوں کو, بانہم بوجہ اس کے کہ وہ, قوم ایسے لوگ ہیں, لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. ٹھیک ہے, اگلی آیت بھی کر لیں. لقد البتہ تحقیق, جاءکم آ گیا تمہارے پاس, رسول ایک رسول, من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے, عزیز گراں ہے, علیہ اس پر, ما عنتم کے مشقت میں پڑو تم, حریص حریص ہے, علیکم تم پر بھلائی کا, بالمؤمنین مومنوں پر, رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے, رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اگلی بھی کر لیں, چھوٹی سی آیت دعا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑیں, فَقُلْ تو کہہ دیجئے, حسبی اللہ کافی ہے اللہ مجھے, لا نہیں, الہ کوئی الہ برحق, الا مگر وہی, ہوا وہی, علیہ اسی پر, توکلت بھروسہ کیا میں نے, وہوا رب اور وہ رب ہے, العرش العظیم عرش عظیم کا. ٹھیک ہے. اچھا, ان میں یہ جو آخری آیات آپ نے پڑھی ہیں تین, ان میں ہمیں سیکھنے کی کچھ باتیں ہیں ہمارے لیے, کیا سیکھنے کی باتیں ہیں؟ اس پہلی والی آیت میں تو یہ بتائیں کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں, منافقین کے لیے ہے یہ آیت کہ بھائی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں کہ پھر کوئی حکم آ گیا یا کوئی مطلب ایسی بات آ گئی جو ان کے اوپر گراں گزرتی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ محفل میں کوئی اور ہمیں دیکھ تو نہیں رہا, تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے تھے. اور ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ ان کے دلوں میں چور ہوتا تھا, اس چور کی داڑھی میں تنکا بھی کہتے ہیں, تو ان کو لگتا تھا یہ آیتیں انہی کے لیے نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے نازل ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی ایسے جہاد کا یا کوئی مال خرچ کرنے کا حکم نازل ہوتا تھا تو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی انہیں, اور وہ مشکل ان کے لیے اچھا یہاں مشکل پہ کام کہا لگتا گیا تھا. عائشہ, یہاں پہ کہا گیا حل یراکم من احد, اس کا کیا مطلب ہے؟ ثم پھر وہ کیا کرتے تھے, انصرفوا, اس کا کیا مطلب ہے پوری یہاں سے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مطلب یہ دیکھتے تھے کہ کیا کوئی آپ کو نوٹس کر رہا ہے, کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی غور کر رہا ہے کہ آپ بھی یہاں ہیں. اور پھر یہ کہ نا مطلب وہ ان کا مقصد صرف اٹینڈنس لگانا ہوتا تھا کہ ہماری حاضری تو لگ گئی ہے, پھر وہ دیکھتے تھے کہ سب کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے نکل جاتے تھے. نہیں, وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے, جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو وہ دیکھتے ایک دوسرے کو, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ حل یراکم من احد, تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی, تو پھر وہ چپکے سے کیا کرتے تھے, وہ نکل جاتے تھے, انصرفوا منہ پھیر جاتے تھے نا. تو یہ ان کی ایک اور خصلت بتائی گئی ہے نا, کہ وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے, وہ وہاں سے نکل جاتے تھے. ہاں,
اور کیونکہ باتیں ان کے خلاف ہی ہو رہی ہوتی، ساری آیتیں جو نازل ہو رہی ہوتی تھی، نام نہیں لیا جاتا لیکن ہوتی ان کے خلاف تھی، تو وہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے، یہ تو ہماری بےزتی ہو رہی ہے نا. جی. تو پھر صرف اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں، مطلب ان کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے تھے، ان کے دلوں کو پھیر دیا تھا کہ ان کو بات وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی. تو پھر جو اللہ کے دین سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں نا، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو اس کے حال پہ نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر بالکل اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ کہ جاؤ تم بھٹکتے پھرو. پھر جو کوشش کرتا ہے من جدہ وجدہ، ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ کو پا لیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے، اور کتنا کچھ ان کو ملا، پوری امت کا کام کر کے گئے، ابو الانبیاء کہلائے. ٹھیک ہے، تو کتنا بڑا آزمائشیں بھی آئیں، لیکن آزمائشیں بھی آئیں، آزمائشوں میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ دیا. آزمائشیں رتبہ بھی بلند کرتی ہیں آپ کے اندر، آپ کو بے مضبوط شک بھی کرتی ہیں، رتبہ بھی، درجات دنیا میں بلند ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی. ایک بچہ جب آخرت میں بھی. امتحان نہیں دے گا اگلی کلاس میں کیسے جائے گا؟ امتحان سے تو گزرنا پڑتا ہے، بالکل. امتحان میں پاس بھی ہونا پڑتا ہے. امتحان سبھی دیتے ہیں لیکن سب کانسیپٹ پاس یہ ہے نہیں نا کہ ہوتے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں بس وہی کامیاب ہو گیا ہے. آزمائشیں سب پہ آتی ہیں، سب امتحان سے گزرتے ہیں، لیکن پاس کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو سرخرو ہوتے ہیں اس میں. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اور اللہ انعام کی صورت میں کل مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتی دی، میری فرسٹ پوتی پیدا ہوئی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اتنی مبارک ہو آپ پیاری کو. ہے گڑیا سی ماشاءاللہ، اور اتنا یعنی کلر اس کا پنک، پورا جیسے روشن ہو جاتا ہے نا پورا ماحول. تو ہمارا دل چاہ رہا ہے اس کا نام ہی نور رکھ دینا. بہت پیاری ماشاءاللہ، بہت کوئٹ، بہت مشکل سے آئی دنیا میں. میری خود بہو جو ہے وہ ڈیلیوری کرتی ہے نا، نرس ہیں وہ، لیکن کہتی ہے میری زندگی میں اتنا مشکل کیس کبھی نہیں گیا ہے جتنا میرا اپنا کیس تھا. اب اس میں اللہ کا کیا مصلحت تھی، کیا مصلحت تھی. صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا، میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا شاید تمہاری زندگی میں آگے پروفیشن میں تمہارے کوئی ایسا کیس آئے تمہیں سنبھالنا ہو، تم گھبرا نہ جاؤ اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال بیٹی تو بہت ہی ماشاءاللہ پیاری، بہت اتنی پیاری ہے. تو پہلے ایک بیٹا تھا نا زین، ابھی بیٹی آئی ہے. تو وہی میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ پھر آپ کو، میرے بیٹے نے بڑی محنت کی اپنے باپ کے لیے نا، خرم دونوں نے کی ہے لیکن جس طرح اس نے کی ہے نا، خرم کی بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ. تو یہ پیرامیڈکس میں تھا، سارا جانتا تھا، خود نرس تھا سارا. تو کس طریقے سے اس نے ابو کا پھر گھر پہ بھی آ کے، اور جیسے یہاں سے فارغ ہونا ابو گھر پہنچا کے سب کچھ ان کو آرام سے ہر چیز سیٹل کر کے، ان کے ہیڈ جو بال کاٹے تھے وہ کاٹ کے، شیو بنا کے، نلا دلا کے، کپڑے پہنا کے ان کو ریڈی کرتے، جیسے ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ آ جائیں. تو پھر ہاسپٹل بھاگا بیچارہ ایک طرف سے ادھر سے پار. لیکن اللہ نے سارے کام ترتیب سے کر دیے، بہت اچھی طرح کر دیے. مجھے یہی ہوتا تھا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ایک دن میں نہ آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک طرح سے فارغ کیا. اور کل رات کو ہی آئے ہیں، میں کافی انتظار کرتی رہی رات کو، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، بچے کے بھی ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، یہ وہ، تو لیٹ ہو گئے. میں ویٹ کرتی رہی، پھر آئے اندر بچی کو بھی لے کے سب. الحمدللہ میں نے دیکھا، میں نے اٹھایا. میں آپ کو پکچر بھی بھیجوں گی انشاءاللہ، گروپ میں بھیج دوں گی نا، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. دعا کر دینا بچی کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی جن کی نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے. اور میرے گھر میں جب جمع ہوتے تھے، شاید میں نے پہلے بھی بات کی، تو سارے لڑکے ہی لڑکے جمع ہوتے تھے. تو وہ مجھے بہت ہوتا تھا کہ ایک بیچ میں کوئی ہو نا، بچی بھی کسی کی آئے. تو وہ لگتا ہے جیسے اس نے کپڑے بھی کل ایسے پہنے ہوئے تھے، تو وہ جیسے کلر سے آگے نا لائف میں، اور اتنا پیارا لگ رہا تھا ماحول. تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں اور برستی ہیں بندوں پہ. اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ضرور دیتے ہیں. ہاں یہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ریلیف بھی تو اچھا بھیجا نا. ہاں تو دیکھیں، اب عورت اگر مشکل نہ اٹھائے تو بچہ کیسے، وہ تو پھر بیچارہ اندر ہی رہے گا نا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اس پین سے گزرنا پڑتا ہے. اور بالکل یعنی جب جان لبوں پہ آ جاتی ہے نا، تب بھی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد ماں کو کتنی خوشی ملتی ہے. خوشی میں رو رہی تھی میری بہو, خوشی میں روئے جا رہی, اتنی آنکھیں سوجی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور بچی بھی ٹھیک ہے اور سب صحیح ہے. تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہونا ہے اس آگے جا کے نا. تو حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, سب ہے, لیکن آگے جا کے کیا مسئلے ہونے ہیں بات اللہ کو پتہ ہوتی ہے نا, وہ سب چیزیں اللہ کو پتہ ہوتی ہیں, اس نے گزارنا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ذرا ذرا چیز کا اجر مل رہا ہوتا ہے. بے شک اجر مل رہا ہوتا ہے, ذرا سی تکلیف کا بھی اجر مل رہا ہوتا ہے. اور بس تھوڑا سا ایک آپ کو بہت بہت اپنے مبارک آپ ہو. کو صحیح کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اور خوشی منافقت سے نکل جائیں, اپنی صحیح, طرف سے تھوڑی کسی سی کے ساتھ محنت برا ہے نہ پھر کریں, انشاءاللہ آسانی برا ہے. نہ کریں. تو آدھا نام تو ہم نے رکھ لیا ہے, آدھا بھی اور رکھنا ہے, تو نور تو ایڈ ہو گیا. تو لیکن آگے انشاءاللہ آگے یا پیچھے کچھ اور لگا کے پھر بتاؤں گی کیا نام رکھیں. انشاءاللہ. تو اچھا, اس میں پھر ہمارے داعیہ دین کے لیے بھی سبق ہیں جو آگے عید آیت آپ نے پڑھی نا 128, یہ تو داعیہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا, وہ بھی ایک جی داعیہ دین تھے. تو اس میں پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے, کیسا ہونا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر دوسروں کی کیا ہونی چاہیے, خیر خواہی اور ہمدردی ہونی چاہیے, خواہی ہونی چاہیے, شفقت ہونی چاہیے, رحیم ہو لوگوں کے ساتھ, سلوک میں مطلب نرم ہو, اور حریص ہو, بہت زیادہ خیر پہنچانے کے لیے حریص ہو, کیونکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے. بہت ساری بار ناکامی بھی ہوگی, لیکن مطلب ہم انسان تھک جاتے ہیں, رکنا نہیں ہے, مطلب یہاں پر ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے. اور اگر اور آپ مشقت, اور اگر آپ کے کچھ لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو وہ تکلیف ہونی چاہیے, داعیہ جی دین کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. وہ تکلیف ہونی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اسوہ حسنہ سے ہمیں مل رہا ہے نا سب کچھ. بالکل بالکل. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ پتہ ہے کسی کو؟ اسوۃ حسنۃ, ان کا حسن اخلاق. اسوہ کا مطلب ہوتا ہے سیمپل یا مثال یا نمونہ, صحیح. اسوہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور حسنہ کا مطلب ہے کہ وہ تو ان کا تھا ہی, اسوہ حسنہ. صحیح. تو وہ ہماری نمونہ ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے غموں کے ساتھ غم کرتے تھے, خوشی کے ساتھ خوشی کرتے تھے. تو ایک داعیہ دین میں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اپنی انا کو لے کے بیٹھا رہا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. اس کو حریص ہونا چاہیے, بے شک. اپنے جو بھی ہیں ان کی تکلیفوں اور جو وہ اٹھا رہے ہیں دنیا اور آخرت. جیسے صحابہ بھی تھے بیچارے, کتنی تکلیف, حضرت بلال نے جی کتنی تکلیفیں اٹھائی, باقی حضرت ابو بکر نے کتنی تکلیفیں اٹھائی دین کے راستے میں. تو یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ میں رہے اور ان کا کوئی غم ہی نہ ہو اس کو. تو جو اللہ کا پیغام پہنچائے اس کو دوسروں کے ساتھ شفقت کرنے ہر والا, طرح سے مہربان ہونا چاہیے, اس کے دکھ میں. رحمت بن کر رہنا ہے لوگوں کے لیے, ہاں, دعائیں بھی مانگنی ہے, ان کے لیے راستہ بھی کلیئر کرنا ہے, اپنے اوپر مشکلیں بھی جھیلنی ہے, سب کرنا ہے. تو یہ جو اگلی دعا آ رہی ہے اس کی کیا فضیلت ہے, کچھ بتائیں گے؟ آخری دعا آ رہی ہے نا, حسبی اللہ, یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی نا, ان کی دعا تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل نا. جی. اور اس میں یہ دعا اپنے لیے, ایک ہوتا ہے حسبن اللہ, وہ سب کے لیے ہوتی ہے, پوری جتنی اپنے بچے ہیں سب کے لیے حسبن اللہ. تو یہاں پہ اور حسبی حسبی اللہ اللہ اپنے لیے. کافی ہے مجھ کو اللہ. کیا جی. فضیلت ہے اس دعا کی, کیسے پڑھنا چاہیے اس کو؟ حدیث کی روشنی میں بتائیں تھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کافی ہونے کے لیے نا اس میں توکلت وهو رب العرش. توکل کی ہے یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ کافی ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہیں عرش عظیم کے, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر راستے کسی کے کو لیے. حدیث کا پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی تھی؟ چھوٹی سی ہے, 2 جملوں کی ہے, لیکن پوری اس میں کور ہو جاتا سب کچھ. جی وہ یہ والی حدیث ہے نا کہ میں آپ نے فرمایا میں آسان دین حنفی لے کر بھیجا گیا ہوں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیا, اس کو آپ صبح شام کے اذکار میں, اگر آپ سارے اذکار بھی نہیں کرتے تو کم از کم اس دعا کو ضرور پڑھیں. ایک تو وہ پڑھیں بسم اللہ ہی, اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض, اس کو 3 بار پڑھیں, اس کو 7 بار پڑھنا ہے صبح شام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح شام میں 7 مرتبہ پڑھ لیا
پڑھ لے گا تو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں اس کے لیے کافی ہوگی، دنیا کے کاموں میں اور آخرت کاموں میں۔ اتنی بڑی ہمیں اس کی خوشخبری فضیلت بتائی گئی ہے سورہ توبہ کی آخری آیات کی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ، جتنی تکلیفیں آپ کو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں آپ نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چھوٹی سی دعا یاد کر لیں، بہت کام کی دعا ہے، صبح 7 بجے شام میں 7 بجے پڑھ لیں، کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، کھانا بناتے نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے بھی یاد آئے۔ تو آج یاد آئی اذکار میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ صبح کے اذکار کھولیں ہاں تو اس میں لکھی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ والی بھی حسبی اللہ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دیجئے، یعنی منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ وہ جو ہیں آپ کو ان کی طرف سے کوئی بھی تکلیف آئے، وہ آپ کی دعوت کا جواب، آپ کی دعوت، یعنی ایک داعی دین کے لیے بھی سبق ہے نا اس میں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن دیکھو اب آپ وہ کون سے تھے، نوح علیہ السلام نا، تو انہوں نے کتنی دعوت دی لیکن کتنے لوگ ایمان لائے، 80 لوگ، اور 900 سال انہوں نے دعوت کی، تو ان سب کو یہی حکم ہے داعی دین کو کہ اگر آخری وقت تک وہ کرتے رہے جب تک طوفان چاہے آ رہا کوئی تھا۔ ایک بھی ایمان نہ لائے۔ آپ کے بچے بھی بعض دفعہ گھر میں نہیں مانتے نا، وہ تو گھر کا پیر ہولا، وہ کہتے ہیں ہلکا ہوتا ہے نا، تو وہ تو بالکل ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کل تو آپ ہمارے ہی جیسے تھے تو آج آپ امی کو نصیحتیں کر رہے ہیں، تو بات وہ نہیں مانتے۔ بعض تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ بھی کہتا ہے نہیں کل تو تمہارے جیسی تھی، ہمارے سارے جیسے ہم کام کرتے ہو آج تم یہ نیا ایک لے کے آ گئی شوشا، تو وہ نہیں مانتے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہنچاتے جانا ہے، پہنچاتے جانا ہے، بات کرتے جانا ہے، آپ کا کام پورا ہو جائے گا، باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ سورہ یونس شروع کرتے ہیں، امرین آپ آئیے، امرین فرید، امرین فاطمہ کہاں ہے؟ اب خاموش ہے نا۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جس کے جو گھر والے ہیں نا وہ بھی اسی طرح کے ہیں نا سارے، ان کو بھی پہلے خاموش کرانا پڑتا ہے۔ چلو چلو کرو، سورہ نہیں شروع رہی، یوسف، سورہ توبہ ختم ہو گئی اور بہت کچھ سیکھا ہم نے انشاءاللہ۔ تو اب اس میں سے ہم سورہ یوسف میں سے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تل کا یہ آیاتن آیات ہے، کتاب الحکیم کتاب ہے حکمت والی، کیا کانا ہوا للناسی لوگوں کو، عجبا تعجب، ان کے، او حینا کہ ہم نے نازل کی، الا طرف، راجلن ایک مرد کی طرف، منہم تم میں سے، ان انذر الناسی کہ وہ تم لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین اور وہ خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انا بے شک، لہم لیے ان کے، قادمہ مرتبہ، صدقن سچائی کا، اندا پاس، ربہم ان کے رب کے، کالا انہوں نے کہا، کال الکافرون کافروں نے کہا، انا بے شک، ھذا یہ، لساحر مبین بڑا کھلا جادو ہے، انا جادوگر ہے۔ بس کر دو۔ اچھا، آیت 1 اور 2 آپ نے پڑھی ہے نا؟ جی، آیت 2 میں بتا دیں کفار کے کس رویے کا ذکر ہے یہاں پہ؟ جی، آیت 2 میں کفار کے اس رویے کا ذکر ہے کہ ان کو بے تحاشا تعجب تھا، وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کہہ رہے تھے کہ ہم بات کوئی بیان کریں، اپنی چھوٹی سی بات جو آپ نے بھی کی تھی کہ ہم میں سے ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہم میں سے ہی ہے وہ آ رہا ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے اور وہ ہمیں انذار کر رہا ہے، ایسا رویہ ان لوگوں کے لیے تعجب آمیز کیوں ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھی انذار کرنے کے لیے بھیجتا تو وہ ان کو ایک مرد کی ہی صورت میں بھیجتا۔ اب ایک راجل کا یہاں پر جو ہے نا لفظ، یہ بہت بڑا معنی میں آتا ہے کہ بہت مردانگی والا، بہت ہمت والا، بہت طاقت والے مرد کے اس پیمانے پر آتا ہے، اگر اس کو صفت میں لیں تو، من ہوں کہ ان میں سے ہی، اور انذرن کے وہ لوگوں کو ڈرائے اور بشارت دیں ان لوگوں کو۔ رجلن سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ کون ہے رجلن سے مراد خاص طور پہ جو آیا کہ ہم
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी ना, मोहम्मद यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप मुराद हजरत है, मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, और कि वो उनको डराएं और खुशखबरी दें उन लोगों के बारे में जो ईमान लाए और उनके लिए सच्चाई का मर्तबा कि ये सिद्कन इन कदमा सिद्कन, ये सच्चाई का मर्तबा है, ये वो अमाल हैं जो उन्होंने करके आगे भी भेजे हैं और अल्लाह का दीन पे सच्चे दिल से ईमान लेके आए हैं। और काफिरों ने इसके बारे में, इन सब के बारे में जब, क्योंकि ये जो वो बयान करते थे, ये किताब एक हिकमत वाली किताब थी, हिकमत वाली किताब वही ही नाजिल करते थे, बयान करते थे ना, तो इसका असर इंसान के नफ्स पे, ज़हनों पर होता था। ठीक है वो दिलों से इनकार करते थे, लेकिन जब वो उनका असर होता देखते थे तो वो इसको सीधी सीधी बात कह देते थे। हमारा भी आमतौर पर रवैया ये है कि जो चीज हमारी मावरा होती है, हमारे जहन से जरा सी मावरा होती है, हम उसको सीधा सीधा ये जादू कह देते हैं या गैबी कोई अमल कह देते हैं। तो उन्होंने भी, उनका भी वही रवैया था, उन्होंने यही बात कही थी कि ये शख्स जो है ना, ये खुलम खुला जादूगर है। हाँ, यानी उसको वो मानने को तैयार नहीं थे ना, वो कहते थे कि ये ख्वाहिश के ये खिलाफ तो हमारी बातें तरह करते का हैं ना। आदमी है, ये तो बिल्कुल हमारी हाँ। तरह का आदमी है, हमारे साथ रहता रहा है, और अब ये एकदम से इसको क्या हो गया, मजनून तो नहीं हो गया, ये पागल तो नहीं है, इसको जादू तो नहीं हो गया, ये क्यों इस तरह की बातें करने लग गया। हालांकि वो जो वो थे, उनका तो मकसद ही यही था ना, लोगों को इंतजार करना। 2 मकसद बताए गए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के, लोगों को खुशखबरियां देना और उनको इंतजार करना, तो ये 2 मकसद थे उनके। ये किताब हिकमत है, जब ये किताब हिकमत आपको एक सच्चाई पर मबनी किताब है, तो इसको अजनबी कैसे ये कहती हैं कि उनको, क्योंकि नबी को अजनबी कह रहे हैं ना, ताज्जुबा में इस बात कह रहे हैं, तो वो बयान जो करता है, नबी खुद से तो कुछ बयान नहीं करता, तो वो बयान पिछली आयत का इससे ताल्लुक ये चलता है कि ये किताब हकीम है ना, तो वो ताज्जुब तो इस हकीम को करते हैं, इस किताब पे ताज्जुब करते हैं वो, इसीलिए क्योंकि वो मानना नहीं चाहते ना, वो इन अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जो वो सिस्टम है, सिस्टम से इनकारी होते हैं। हर इंसान के पास जब नई चीज आती है ना, 2 चीजें उसके रवैये एक ही होते हैं, एक तो उसका माहौलियाती होता है, मुआशरा होता है जो उसे रोक रहा होता है, और एक उसका खुद अपने अंदर का एक इनकार होता है कि वो कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। बाज़ दफा वो एक दफा इनकार कर देता है तो उसको फिर इकरार में बदलना भी नहीं चाहता, तो उसके अन्ना को ठेस पहुंचती है, उसको समझ आ रही होती है बात की, ये बात सही है जो ये कर रहा है, ये जाती रुकावट होती है ना इंसान की, फिर वो इंसान की जाती रुकावट होती है। तो इसलिए भी वो क्या करते हैं, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते हैं कि इसको किस तरीके से इसको नीचे करें और हम सच्चे हो जाए, ये झूठा हो जाए। तो अल्लाह ताला तो फिर जो है ना, यहाँ पर रजुल से मुराद और किताब से मुराद इसका सूरह यूनुस भी हो सकती है, तिलका आयातुल किताबी, जी, ये किताब की आयात है, यानी सूरह यूनुस भी मुराद हो सकती है, और फिर पूरा कुरान भी इससे मुराद हो सकता है, पूरा कुरान किताब हकीम से मुराद पूरा कुरान भी मुराद हो सकता है। ठीक है, तो लोगों को बहुत अजीब लगा कि एक हम में से एक शख्स उठा है और वो उठ के तो ये अच्छा भला रह रहा था, इसको क्या हो गया। तो हैरत होती है ना, जैसे हमारी, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, आपने भी इसको दोबारा दोहराया कि हमें बाज़ दफा हमारी फैमिली कहती है, अच्छा ये, अब मेरी फैमिली बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मैं ये काम करती हूँ, बहुत सा, खास तौर पे गांव वगैरह में मेरे किसी को नहीं बताया हुआ, मैंने, पता है लोगों को मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन ये इस हद तक या होता है या कुछ ज्यादा है, या उनको मैं जाके कुछ करूँ, करती हूँ जो मेरी बात को समझते हैं, जो इसको सीरियसली लेते हैं, जिनके अंदर शौक होता है, तलब होती है, उनको मैं पढ़ा के भी आती हूँ, मैं अपना 1 मिनट भी जाया नहीं करती, यहाँ की भी क्लासेस लेती रहती हूँ, सब करती हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं यहाँ बैठी हूँ या वहाँ बैठी हूँ, इसी तरह मेरे काम चलते हैं, आज भी मैं वहाँ जाऊँ ना तो मेरा कोई फर्क नहीं आना। तो इसी तरह से है, तो जहाँ पे जिनमें तलब होती है फिर उनको मैं ले लेती हूँ, पढ़ा ले शुरू कर देती हूँ। तो जो इस चीज को वो कहते हैं ये क्या है यार, ये तो हमें से ही थी कल और ये तो हमारी तरह की है, तो ये क्या है, तो उनको फिर मैं कहती हूँ ठीक है भाई, इनको अल्लाह ही पे रह के उनको उनके दिल में मोहब्बत डाले, इस चीज की इम्पोर्टेंस ही नहीं होती असल में हम लोगों को इतनी बार दफा। तो फिर ऊपर से ये जो होते हैं शहरों के लोग, फिर भी थोड़े से इनके पास नॉलेज होता है, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होता है, वो उनके तो जानवरों के साथ रह के तो फिर उनकी हालत भी जानवरों वाली होती है, दिल सख्त होते हैं, उनको तो नरम करते करते बहुत टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टर वजिया आप आ जाए, अगली आयत कर लें, आयत नंबर 6 से कर लें। क्या हाल है आपका?
ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ امرین آپ کہاں تھی لاسٹ ٹائم؟ نہیں آئی آپ؟ نہیں لاسٹ ٹائم آئی تھی میں، اس سے پہلے ایک کلاس۔ اچھا وجیہ آئی تھی، میں امرین کی بات کر رہی ہوں، امرین فاطمہ، وہ آج بھی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ چلیں پڑھیے آپ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ آپ کی پوتی ہوئی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں پکچر بھیجوں گی، ایک ہی پکچر بھیجوں گی لیکن میں بھیجوں گی، اور اس میں گروپ میں نا انشاءاللہ، تو پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ربکم تمہارا، اللہ ہے، الذی وذات، خلق جس نے پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، فی میں ستہ 6 ایام دنوں، ثم پھر استوا مستوی ہوا یا جلوہ فرما ہوا، علی اوپر، العرش عرش کے، یدبر تدبیر کرنے والا، الامر تمام معاملات کی، اس میں اللہ آ رہا ہے تو نہیں کمانا آئے گا، نہیں من کوئی شفیع کوئی شفاعت کرنے والا، اللہ مگر، من بعد اذنی اجازت کے ہی اس کی، ذالکم یہ ہے تمہارا، اللہ تعالی، ربکم رب تمہارا، فاعبدو بس عبادت کرو ہو اسی کی، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت قبول کرتے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو آپ نے جو آیت کی ہے اس میں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کوشچن بنتا ہے وہ آیت نمبر 3 کی ہے نا، اس میں ستتی ایامن آیا نا، کتنے، کس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا، اور کیا بات سمجھ آتی ہے؟ مطلب ہے 6 دنوں میں، لیکن یہ وہ حساب بھی ہو سکتا ہے جو آج کے 6 دن بنتے ہیں اتنے وقت میں، یا یہ ویسے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے جب دن بنے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہے جس میں بنایا تھا وہ وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا کہ یہ 6 دن تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایک حدیث بھی ہے کافی لمبی، اس میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مطلب پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور مطلب جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کو مغرب کی جو آخری ساعتیں تھیں، عصر کی آخری ساعتیں ان میں بنایا۔ تو یہ 2 قیاس ہیں اس کے اوپر، ایک تو یہ ہمارے دنوں کے مقدار کے مطابق، اور ایک یہ کہ اللہ کا اپنا شمار ہے۔ بالکل، یدبر الامر جو ہے، تدبیر سے کیا مراد ہے؟ وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، تدبیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر جو ہے، اب جس طرح اللہ نے دن بنائے ہیں تو وہ اللہ کے لیے تو مشکل کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کون کر کے بھی کر سکتے تھے نا، کون کر کے بھی کر سکتے بن جاتے، لیکن یہ ہے کہ تدبیر آنے کے لیے ہم لوگوں کو بھی، انسانوں کو، کام جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ ہو، اس کا پراپر شیڈیول ہو، اس کے مطابق جب کام کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ سب سے بہترین نکلتا ہے۔ یہ تو فائدہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تدبیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر کام کے پیچھے، تو زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس طرح پلاننگ کے ساتھ، اور کس طرح مطلب پہلے سے، جیسے جنگ کا بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنگ کے لیے بھی اپنی پلاننگ کرو، حکمت عملی تیار رکھو، تو اسی طرح ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس کی پلاننگ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اسٹیپ وائز نا، بتدریج جسے کہتے ہیں، گریجولی کام کو کرنا، گریجولی آہستہ 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 کو۔ ابھی میرے ہسبینڈ کی بیماری میں نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے پہلے ان کو بے ہوشی رکھا، پھر ان کی دوائیاں ختم کی، پھر ان کو آہستہ آہستہ ہوش میں لائے، پھر اس کے بعد پھر ایک ایک کام، ہم تو کہتے ہیں نا جلدی سے ہو جائے، میرے ہسبینڈ بھی کہتے تھے جلدی سے میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن کیسے انہوں نے، ابھی بھی نرس گھر پہ آتا ہے میل، پھر سارا کے ان کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے ساری کام، پھر اس کے بعد جو ہیں، یعنی وہ ڈاکٹرز کے، آج ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے، جس نے آپریشن کیا تھا، کسی کو ٹائم دینا کتنی مشکل بات ہے، لیکن ان کا ایک کام ہے، انہوں نے کرنا ہے کہ ہمارا پیشنٹ اب گھر میں، ہم نے اتنی محنت کی، اس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، تو اب ہم نے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے،
اس سے پوچھنا ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو اب آپریشن کرنے والے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, اس کو تو ڈیلی آپریشن ہی کرنے ہوتے ہیں نا, لیکن پھر بھی کال کرنا سب کرنا, اور یہ چھوڑ نہیں سکتے اس کام کو. تو ہمیں بھی اس میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کو بھی سامنے رکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا نا جو میں کرنے جا رہا ہوں, میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, میری دنیا پہ کیا اثر پڑے گا, خاص طور پہ آخرت پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. کوئی بھی کام کرتے ہو تو سوچو کہ ہاں میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. دنیا کی کوئی بات نہیں, دنیا کا فائدہ نقصان پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر انجام پہ یعنی غور و فکر کر کے پھر تدبیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تدبیر سے جب ہم کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے پلاننگ سے, تو وہ کام جو ہوتا ہے وہ بہترین طریقے سے احسن طریقے سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا. پھر اس میں وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے, وقت کی بھی بچت ہوتی ہے اس میں. اگر آپ پلاننگ سے کام کرتے ہیں, کل میں نے کیا پکانا ہے سوچ لیں, انگریڈینٹس جمع کر لیں, گوشت نکال دیں, چنے بنانے ہیں, میں کبھی کالے چنے بنانے ہیں تو رات کو بھگونے پڑتے ہیں مجھے, تو وہ بہت پسند کرتے ہیں میرے بچے نواز سے, تو وہ میں بناتی ہوں. تو ایک دن پہلے اچھا ہیں بھی کہ نہیں ہے, کل میں نے یہ بنانا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ڈلنی ہے. تو پھر اس وقت اگر آپ مارکیٹ بھاگ رہے ہیں لینے جا رہے ہیں کہ اچھا مجھے آج کیا پکانا ہے, تو گھر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ ساری چیزیں کام پھر آسان ہو جاتا ہے. تدبر اس طرح سے تدبیر سے کام کرنے سے جو ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہی ہوں میں, یدبر الامر, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 6 دنوں میں نہیں کیا, پھر قرآن میں بھی ذکر کر دیا کہ میں نے 6 دنوں میں کیا. تو گورے تو اس سے بھی کوئی اور مطلب لیتے ہیں نا, وہ تو پھر 2 دن آرام بھی کرتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 دن آرام بھی کیا تھا, بعد میں تو ہم بھی کریں گے, تو 6 دن میں دنیا بنائی. تو پھر اس میں کام آسان ہوتے ہیں. پھر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا بندہ, گھبراہٹ نہیں ہوتی اس کو, جو ایک ہوتا ہے نا پینک آ جاتا ہے انسان کے اندر, وہ نہیں ہوتا. اور پھر اس میں جو ہوتا ہے انسان آنے والے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں ان سے بچ جاتا ہے, لاس سے بچ جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ کام جلدی میں کریں تو آپ کی کوئی برتن ٹوٹ سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, کھانا جل سکتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے. لیکن پلاننگ سے بنائیں تو وہ اتنا اچھا یعنی بنے گا, سلو آنچ پہ بنائیں اور وہ ٹائم لے کے بنائیں. میں ہمیشہ کھانا جو ہوتی ہوں نا, بچے کہتے ہیں ماما آپ اتنی جلدی کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں, ہمیں بھی سیکھنا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بیٹا میں نے کھانا آرام سے بنانا ہوتا ہے, مجھے ٹائم لے کے بنانا ہوتا ہے, ہڑبڑ میں کھانا نہیں بنتا مجھ سے. تو وہ ٹائم لے کے آرام سے اس کا ٹائم دینا, ہر چیز کو کرنا, وہ پراپرلی اس کا نکالنا اندر سے سب, اسی طرح چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو ہم اصلاح کرتے ہیں تو اس میں بھی تدبیر سے اور بڑی حکمت سے چلنا پڑتا ہے. ایک دم ہی ہر چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی, یہ کہ اس کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے, انرجی لگانی پڑتی ہے. ہاں مطلب انسان تو جلد باز ہے نا, وہ تو جلد باز ہے, لیکن کرنے کام کیسے ہیں وہ پلاننگ سے کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پہ جاتے تھے, کتنی پلاننگ کرتے تھے اور سب چیزیں ہوتی تھی, تو اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں. اچھا کوئی اور سسٹر رہ گئی ہیں تو مجھے بتا دیں, دعا کر لیں. میٹنگ کا ٹائم بھی فنش ہے. اچھا سب ہو چکے ہیں نا, آپ جو لوگ آئے ہیں, وجیہ بھی ہو گئی ہے, ارشیا, فاطمہ, حمیدہ, اچھا حوریہ بھی ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ہم لے کے اٹھیں گے عمل کے لیے, اور قرآن ہے ہی عمل کے لیے. صرف سیکھنا, علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے, وبال ہے جب تک عمل نہ کرے. تو قرآن پہ جو ایمان ہے اس پورا ہی تب ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کریں. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو سیکھیں, سب کچھ تفسیر بھی لیں, سب کچھ لیں, پھر اس پہ عمل کریں, اور پھر اگلا آخری درجہ کیا ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں. تب ایمان بالقرآن کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے, چلیں گے لائف میں, اپنی لائف کو چینج کریں. جہاں کمزوریاں ہیں ایک دم سے نہیں ہوتی, ایک دم سے صبر نہیں آتے کہ آپ ایک دم سے صابر بن جائیں, نہیں ہوتا. اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے, آہستہ آہستہ. غصہ جو ہے اس کو کیسے دور کرنا ہے, ایک دم سے دور نہیں ہوتا ہے آپ کا. آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گی تو پھر مہینوں میں کہیں ایک دفعہ غصہ آئے گا, پھر ایسا ہوگا کہ آئے گا ہی نہیں, آپ اتنے ہمبل ہو جائیں گے, آپ بڑی بڑی چیزوں کو برداشت کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین. اپنے لیے دعا ضرور مانگا کریں اور نہیں اور کوئی دعا یاد نہ آئے تو ربنا آتنا سب سے جامع دعا ہے. ساری چیزیں بلائیاں دنیا اور آخرت کی آ جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہت کام کرنے کی نصیب فرما جن سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ آپ کا بھی جزاک اللہ خیر. وہی